اسی چیز کو دین میں معرفت کہا ہے نا صاحب؟ ایک بلند ترین صلوات و اس چیز کو دین میں عرفان کہا. عرفان یعنی کسی بھی پہلو سے عمل کرنے سے پہلے انسان کو اس کی گہرائی کا پتہ ہو، اسے معرفت کہا. اور کوئی بھی صاحب عقل کسی بھی چیز میں معرفت کے بغیر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. مثال لے لیجیے، مثال کے طور پر آپ نے مائک خرید لیا، ایک بیگ اور مائک لے کر آ گئے، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ مائک سے ہوتا کیا ہے، کیسے اسے استعمال کریں. تو دنیا والے کیا کہیں؟ دنیا کہے گی کہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں تھا اس کے بارے میں تو جا کر اسے لے کر کے مارا. کوئی بھی صاحب عقل یہ کہے گا کہ پہلے کسی بھی چیز کو لینے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کریں، اس کی معرفت تو حاصل کریں. دنیاوی چیزوں میں کسی چیز کا حاصل کرنا بغیر معرفت کے جب فائدہ نہیں پہنچاتا، تو دین میں انسان کا عبادت انجام دینا بغیر معرفت اسے کیسے فائدہ پہنچائے گا، ہے نا؟ اسی لیے رسول خدا نے عبادت اور معرفت میں جو مثل بیان کی، جو مثال بیان کی، اس میں کہا کہ عبادت جسم ہے اور معرفت روح ہے. جیسے روح کے بغیر جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویسے ہی معرفت کے بغیر عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں.
لہذا عبادت خدا کے دربار میں وہ قابل قبول ہے کہ جو عرفان کے ساتھ ہو. مولا کائنات میں ایک چھوٹے سے ایک پل کے عمل پر عرفان کے لحاظ سے یہ قول یہ فرمان بیان کیا. آپ نے کہا کہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ جس ایک لمحے میں اس سے معرفت خدا حاصل ہوتی ہے وہ ایک لمحہ اس کی پوری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہوتا ہے. رسول اعظم یہ فرماتے ہیں کہ عارف اگر اپنے گھر میں سو رہا ہے اور عابد رات بھر جاگ کر عبادت کر رہا ہے تب بھی وہ عارف جاگ کر عبادت کرنے والے عابد سے افضل ہوتا ہے. عارف اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو عابد سفر حج پر نکل گیا ہے تب بھی اس کا سفر حج سے بہتر اس کا گھر میں بیٹھا رہنا ہوتا ہے نا. توجہ اسی عرفان کو میزان بنا کر رسول خدا نے یہ فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے نا. ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل. کوئی سوال یہ اٹھائے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ایک ضرب کہاں ثقلین کی عبادتیں کہاں. آخر ان دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ضربت جو معرفت توحید سے بھری ہوئی ہو وہ ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہوتی ہے نا. ایک ہفتے صلوات و بار کریں ہے نا. بات آگے کریں ذہن کو منتشر نہیں ہوگا. جتنی آپ کی توجہات ہے اتنی ہی بلند ایک صلوات اور پڑھیں. تو توجہ ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہتے ہیں عرفان. اسی چیز کو کہتے ہیں معرفت کہ جس میں ایک چیز ایک چھوٹا سا عمل انسان کو خدا کے قرب کی ایسی منزل عطا کرتا ہے کہ سال بھر صدیوں کی عبادتیں اسے وہاں نہیں پہنچاتی کہ جہاں معرفت کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے. اسی لیے رسول خدا نے سلمان سے کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں ہیں. اور رسول نے تو سلمان کو اہل بیت میں شامل کیا. اس کے پیچھے سلمان کی کثرت سے بھری ہوئی عبادت نہیں تھی. اس کے پیچھے سلمان کے کثرت سے بھرے ہوئے نماز اور روزے نہیں تھے بلکہ اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ تھی سلمان کی معرفت. سلمان کی معرفت اہل بیت. توجہ ہے نا. دیکھیے بہت توجہ ہے. یہ باتیں سننے میں آسان لگتی ہے بھلے لیکن انسان جب تجربہ کر کے سامنے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت میں خدا کے قریب کون ہے. اسی لیے رسول اعظم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی قیامت کے دن جنہیں بھی جزا دی جائے گی وہ جزا ان کے اعمال کی کثرت کے اعتبار سے نہیں دی جائے گی بلکہ جزا ان کی عقلوں کے اعتبار سے دی جائے گی. توجہ ہے نا. دیکھیں مثال لے لیجیے. دو لوگوں نے سجدہ کیا خدا کے دربار. ایک کو سجدے کے بدلے میں ایک نعمت ملی دوسرے کو سجدے کے بدلے میں 10 نعمتیں. سوال تو اٹھے گا کہ آخر ایک ہی سجدہ ایک ہی سجدے کا ذکر اور ہر چیز ایک ہی طرح سے جب انجام دی گئی تو دونوں کو جزائے الگ کیوں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ جس کی عقل جیسی تھی اسے ویسی جزا دی گئی. نادان لوگوں پر اسی لیے بے وقوفوں پر دیوانوں پر اسی لیے اسلام کا اطلاق ہے ہی نہیں کہ جو دیوانہ ہے اس سے نہ کوئی سوال ہے نہ جواب ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے کچھ بھی نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ جس کے پاس عقل ہے ہی نہیں. تو جس کے پاس عقل ہے ہی نہیں اس سے کوئی حساب ہی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ خدا عبادت کا تقاضا اسی سے کر رہا ہے جس کے پاس عقل ہے نا. کیونکہ وہ اپنی عقل سے سوچے کہ کیسے یہ کائنات وجود میں آ گئی. وہ اپنی عقل سے سوچے کہ اس کے جسم کا جو یہ نظام ہے آخر وہ کیسے وجود میں آیا اور اپنی عقل سے فیصلہ کرے کہ جسم کی اتنی باریکیوں کا بنانے والا تو قابل عبادت ہے. اور اس نتیجے کے بعد جب وہ عبادت کرتا ہے تو اسے عرفان سے بھری ہوئی عبادت کہا.
ہے نا توجہ ہے، کیونکہ یہ جو صفت ہے آپ کی خدمت میں جس پر آج آپ کے سامنے ذکر ہونا ہے، یہ ایک عجیب ہے، عجیب بات، جس میں مولا نے کہا کہ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ اب امام کے کلمے کی خاصیت کی، امام کون ہے؟ امام ہے اللہ کا کلمہ، اور امام کا جو کلام ہے اس کی خاصیت ہے، یعنی کلمت اللہ کا کلام۔ تو اس کے لیے ایک مثل مشہور ہے کہ امام کا جو کلام ہے، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے، اور جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے، یعنی امام کی زبان سے نکل جانے والے الفاظ کی دنیا میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی کا مطلب ہے کہ کلام، امام کا جو کلام ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے، یعنی جس انداز سے امام نے کلام کیا، جس انداز سے گفتگو کی، تو وہ گفتگو کا، وہ بول چال کا انداز اتنا بلند ہے کہ بولنے کی، الفاظ کی دنیا میں امام کا مقام رکھتا ہے۔ اور جیسے دنیا پوری امام کے پیچھے چلتی ہے، امام کے بتائے ہوئے راستے پر امام آگے آگے ہوتا ہے اور ساری کائنات اس کے پیچھے ہوتی ہے، ویسے ہی امام کی الفاظ لفظوں کی دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور تمام الفاظ ان لفظوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہے نا؟ لفظوں میں امامت، اگر امام اپنی زبان سے کوئی بھی کلام کہہ دے تو الفاظ کی دنیا کی امامت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا، یعنی امام کس ہستی کو کہتے ہیں؟ اس ہستی کو کہ جو اگر اپنے دہن سے ایک لفظ بھی کہتے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دہن سے، اس کے دہن مبارک سے نکلا ہے، اسی سبب سے اس لفظ کو الفاظ کی دنیا پر امامت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے امام وہ ہے جو اگر کچھ کہہ دے تو اپنے کہنے میں امام بنا دے، اپنے کہنے میں لفظوں کو امام بنا دے۔ لہذا ان کے الفاظ اتنے بلند ہوتے ہیں، اتنے بلند کہ ان الفاظ کی بلندی کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے توجہ رہے، یہ بات لطیف ہے، آپ کی توجہ رہے، کیونکہ انسان کا کیا مزاج بن گیا؟ انسان کا یہ مزاج بن گیا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے علم کے ذریعے سے سمجھ لیں گے، ہے نا؟ انسان کا یہ مزاج بن گیا، کسی بھی چیز کو ہم اپنی عقل سے، اپنے علم سے سمجھ لیں گے، لیکن بے حساب چیزیں ایسی ہے جسے انسان اپنے علم کی وجہ سے نہیں سمجھ سکتا، بے حساب چیزیں۔ پڑھ لکھ کر انسان کہاں نہیں پہنچ گئے، لیکن اسے آج بھی اپنے جسم کی نزاکت سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا جسم کیسا ہے، اسے کیسے بنایا گیا، آنکھ کیا ہے، خون کیا ہے، روح کیا ہے، 50 چیزیں اسے معلوم ہے۔ اب آپ لاکھ پڑھیے لیکن نہیں معلوم، کسی کو کتنی ہی عقل کیوں نہ آتا ہے لیکن نہیں معلوم، ہے نا؟ تو انسان کی غلط فہمی کیا کہ وہ حد سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنے علم سے سمجھ لیں گے، اپنی عقل سے سمجھ لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، لیکن ایک ایسے گاؤں میں رہنے والے کس بدو کو ایسی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو قابل ترین شہر میں پڑھے لکھے والے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کہ بھئی ان کے پاس اتنا علم ہے پھر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے پاس علم نہیں ہے پھر بھی اسے کیوں سمجھ میں آ گئی؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ جب خدا کی طرف سے کسی کو توفیق عطا ہوتی ہے تو اس کی توفیق اسے وہ باتیں بھی سکھا دیتی ہے جو اس کی اپنی ذاتی محنت سے حاصل کیا ہوا علم اسے کبھی نہیں سکھا سکتا، ہے نا؟ اسی لیے توفیق ایک بہت بڑی نعمت ہے،
بہت بڑی توفیق. مولا نے اسی لیے فرمایا کہ ہمارے فضائل کو تم اپنے علم اور اپنی عقلوں پر مت تولا کرو. فضائل علی کو تم اپنے علم پر اپنی عقلوں پر مت تولا کرو، کیونکہ علی کے فضائل وہ ہیں جو انہی لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق ہے نا. تو اسی لیے فضائل علی پر کیسے یہ نہیں کہا جا سکتا. کہا کہ بھئی آپ کیا کیسے کہیں گے، آپ کا کیا علم اور آپ کی کیا عقل ہے نا. یہ کیسے جو انسان کہتا ہے یا یہ کیسے ہو رہا ہے، یا فضائل پر جو اعتراض ہے کیسے. کہا کیونکہ جب آپ کے پاس علم و عقل ہے ہی نہیں کیسے سمجھیں. تو توفیق ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، بہت بڑی نعمت. جیسے موسیٰ نے دعا کی تھی، قیامت خیز دعا ہے موسیٰ کی، اسی لیے موسیٰ کی دعا مشہور ہے پوری دنیا میں. جس انداز میں موسیٰ نے دعا کی وہ انداز کسی نے اپنایا نہیں. جب اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، جا کر اس سے کہو کہ وہ سرکشی سے باز آئے اور ہماری دعوت دو موسیٰ، اسے دین پر لے کر آؤ، اسے اسلام سکھاؤ، جاؤ. تو موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا پروردگار ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن میری یہ دعا کیا چاہتا ہوں. کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہے نا. اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر. سینے کی کشادگی کا کیا مطلب؟ سینے کی کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے علم سے اپنی عقل سے بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتا پروردگار، لہذا تو میرے سینے میں وسعت عطا فرما کہ پیچیدہ مسائل میرے دل میں اتر جائے. ویسے ہی علی کے فضائل میں بھی اتنی بلندی ہوتی ہے کہ جنہیں توفیق کی دعا کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. بلکہ ان میں کتنے فضائل ہیں جو جب سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو ایک مومن یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار رب اشرح لی صدری، کہ ہمارے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ وہ بات ہمارے دل میں اتر جائے. اسی لیے رسول خدا سے پروردگار عالم نے کہا کہ الم نشرح لک صدرک، یہ بتائیے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. کہ رسول خدا کے سینے کی کشادگی کی کیا ضرورت ہے. کہا ایک مشکل امر جو رسول کی طرف آ رہا ہے اسے سینے کی کشادگی کے بغیر اٹھایا نہیں جا سکتا، لہذا رسول کے سینے کو اللہ نے کشادہ کر دیا اور اس کشادگی کے بعد ولایت علی کو اتارا تاکہ سینہ اس بوجھ کو، ولایت کے اعلان کے بوجھ کو اٹھائے. ہے نا توجہ. مصلی اعظم کا کوئی حرف نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے سینے میں کوئی تنگی ہے نا. اصل کل ذات ہے، اس سے زیادہ وسیع عالمین میں کچھ نہیں. پروردگار عالم نے مومنین تک پیغام پہنچایا ہے کہ فضائل علی کے لیے سینے کی کشادگی ضروری ہے، لیکن دنیا اپنی عقل سے اسے سمجھنے جاتی ہے جبکہ انہیں توفیق ہی حاصل نہیں ہے نا. تو الفاظ بھی ویسے ہی ہیں کہ جنہیں توفیق اگر نہ ہو تو امام کے الفاظ سمجھ میں ہی نہیں آتے، کیونکہ وہ لفظوں کی دنیا میں جب امام ہے تو ایسے ہی سمجھ میں نہیں آتے. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اسی انداز میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ رکھنا، لیکن اس واقعے سے پہلے مولا کے خطبے کے چند الفاظ. مولا کائنات نے کیسے کیسے خطبے منبر کوفہ سے بیان. 1400 سال ہو گئے ہیں، دنیا ابھی شمار کر رہی ہے کہ علی نے اپنے خطبات میں کتنے سبجیکٹس کو کور کر لیا. کوئی علم کی شاخ ایسی نہیں ہے جو چھوڑ گئی ہو ان خطبات میں. جیسے قرآن نے عالمین کے ہر علم کو گھیر لیا ہے، ویسے ہی خطبات علی نے بھی ہر چیز پر گفتگو کی. انہی میں ایک دن مولا کائنات نے خطبہ شروع کیا اور اس دن مولا نے اپنے خطبے کا عنوان ایک چینٹی کو بنایا. ایک چھوٹی سی انسان تو سرکش، اگر وہ اپنے آپ کو کسی سے بڑھ کر نہ سمجھے تو نہ سمجھے، لیکن انسان اپنے آپ کو چینٹی سے بڑا تو سمجھ ہی لیتا ہے نا. تھوڑا سا مومنین اور سامنے اگر آ جائے سلوات پڑھتے ہو.
انسان کسی لحاظ سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم چینٹی سے تو افضل نہیں ہوں، اسی وجہ سے توجہ نہیں دیتا اس کی طرف، ہے نا؟ مولا نے فرمایا اسی سبب سے انسان ظالم ہے۔ انسان کیا؟ ظالم مخلوق، اس میں ظلم بھرا ہوا۔ ظالم کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کسی کا خنجر سے گلا کاٹ دی، بغیر خنجر سے گلا کاٹے بھی انسان ظالم ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب کہ بھئی ظلم کیا کسی نے، اللہ راستہ چل رہے ہیں، اس چادر کے نیچے یا اس چیز کے نیچے چینٹی ہے ریکھتی ہوئی جا رہی ہے، ہمیں دکھائی نہیں، ہم نے اسے کھنل دیا، چلے گئے، وہ مر گئی، ایک جان لے لی انسان نے، ظالم ہے نا؟ ظلم کیا، ظالم ہے۔ اسی لیے انسان کبھی بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس سبب سے انسان کبھی بھی معصوم نہیں ہو سکتا، جو کہ صبح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہزاروں ظلم کے مرحلوں سے گزر جاتا ہے۔ تاکہ بھائی آپ نے اسے اس کی جان لے دی، چینٹی کی چھوٹی سی، ظلم ہے، اور وہ چل رہی تھی، آپ کو نہیں معلوم، یہ جہل ہے۔ ظلم بھی ہے، جہل بھی ہے۔ اب جس میں ظلم و جہل ہو وہ معصوم کیسے ہوگا؟ ہے نا؟ اسے یہ نہیں معلوم کہ بھائی قلم کیا کھائیں گے، قلم ہمارے ساتھ کیا، یہ کیا ہے؟ جہل ہے۔ جہل ہے تو معصوم نہیں، کیونکہ معصوم بے عیب ہوتا ہے، جہالت رکھنا عیب ہے نا؟ ایک چھوٹی سی چینٹی، لیکن اللہ نے چینٹی کو کیا مقام عطا کیا؟ چینٹی کو خدا نے کیا مقام عطا کیا؟ ہمت اور ثابت قدمی کی جو سب سے بڑی مثال دنیا میں بنی ہوئی ہے، وہ ایک چینٹی، جس کی ہمت کے آگے بڑی بڑی مخلوق پست ہے۔ دانا اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھائے ہوئے سیدھی دیوار پر چڑھتی، کسی میں ہے یہ طاقت کہ اپنے سے زیادہ وزن اٹھا کر دیوار چڑھ جائے؟ وہ قوت و طاقت چینٹی میں ہوتی، اور اگر چڑھتے ہوئے گر جائے تو 1000 مرتبہ اگر گر جائے تو پھر سے 1001 مرتبہ چڑھے۔ مطلب طاقت و توانائی کے ساتھ ساتھ اس کی ہمت کی جو مثال ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتی اور بار بار ہمت کر کے کوشش کر کے آگے بڑھتی ہے، یعنی انسان سے زیادہ اسے خدا کی رحمت پر یقین ہے۔ تو یقین کی منزل کے رحمت پروردگار پر اس کو اتنا یقین ہے کہ بھلے ہی ہم 1000 بار گر گئے ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ اور کوشش کریں گے تو وہ ہمیں منزل تک پہنچائے گا۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں 114 سورے نازل کیے ہیں، جن میں ایک سورہ اس نے چینٹی کے نام پر رکھ دیا، ایک سورہ اس نے چینٹی کے نام پر، اور اپنی کتاب کی مقدس آیتوں میں آیتیں نازل کی جن میں چینٹی کا تذکرہ کیا۔ اتنا بڑا مقام ملا، لیکن چینٹی معراج کی بلندی پر پہنچ گئی اس دن جس دن منبر کوفہ پر علی نے اپنے خطبے میں چینٹی کو عنوان بنایا۔ جس دن علی نے اپنے خطبے میں چینٹی کو عنوان بنایا، اس دن وہ اپنی معراج کو پہنچ گئی کہ ایسی بلندی حاصل ہو کہ امام کا کلام بن کر کلام کی امامت کے اس دائرے میں داخل ہو جائے کہ جہاں چینٹی کو اس کی معراج حاصل ہوئی۔ اب مولا کائنات نے خطبہ شروع کیا لطافت کا۔ دیکھیں لطافت، لطیف کسے کہتے ہیں؟ لطیف کہتے ہیں، مثال لے لیجیے، لفظ تو خیر کوئی ہے نہیں ایسا، جیسے کوئی فلیکسیبل ہو زیادہ،
تو اسے کہتے ہیں لطیف. لطیف یعنی جیسے مثال سے بات واضح ہوگی. دیکھیے اینٹ پتھر جو ہے وہ اپنے وجود میں لطیف نہیں ہے. بڑا پہاڑ لطیف نہیں ہے، لیکن اس سے لطیف چھوٹا پتھر ہے. اس پتھر سے لطیف پانی ہے کہ جہاں پتھر نہیں جا سکتا وہاں پانی چلا جائے. پانی سے لطیف ہوا ہے کہ جہاں پانی نہیں جا سکتا وہاں ہوا چلی جائے. ہوا سے لطیف اسپیس ہے کہ جہاں ہوا بھی نہیں جا سکتی وہاں اسپیس پہنچ گئی. یعنی لطیف مطلب باریک ہوتا جانا، نازک ہوتا جانا. اب چینٹی ایک ایسی اتنی چھوٹی اور باریک مخلوق ہے کہ جس نے اگر کسی نے پسلیوں کا راستہ بنایا، خون کی روانی کے لیے نالیاں بنائی اگر تو اس کی لطافت کا کیا عالم ہوگا کہ اتنی چھوٹی مخلوق میں پورے نظام جسم کو سمیٹ دیا. پورے نظام جسم کو اس نے سمیٹ دیا. اسی لیے چینٹی اللہ کی لطافت کی دلیل ہے. اور مولا کائنات نے اپنے خطبے میں اس کی لطافت سے بات شروع کی اور مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اس چینٹی کی طرف نگاہ نہیں کی کہ جو گوشہ چشم سے بمشکل نظر آتی ہے. مولا نے چینٹی پر گفتگو شروع کی کہ جو گوشہ چشم سے بمشکل نظر آتی ہے، کیا تم نے اس کی طرف نگاہ کی کہ وہ کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی ہے اور اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے. کیا کہنے کا کیا صفت ہے نا. جہاں بڑے بڑے انسان عاجز ہے جس چیز سے، وہاں چینٹی نے اپنی غیرت پر حرف اٹھنے نہیں دیا اور کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو بیٹھ کر کھا لیں گے، بلکہ چینٹی نے کہا کہ ہمیں جب پروردگار عالم نے وجود دیا ہے تو ہم اپنے رزق کو تلاش کرنے کی کوشش میں آگے بڑھیں. اور مولا نے فرمایا کیوں کر زمین پر رینگتی پھرتی اور اپنے رزق کو تلاش کرتی اور اپنے صحت کے دنوں میں بیماری کے لیے ذخیرہ کر لیتی ہے. بیماری کے لیے ذخیرہ کر لیتی، اپنی جوانی میں بڑھاپے کے لیے جمع کر لیتی ہے. گرمی کے دنوں میں برسات کا سامان تیار کر لیتی ہے. یہ کون ہے؟ ایک چھوٹی چینٹی جس کے شعور کا یہ عالم ہے کہ جس نے جوانی کے دنوں کو غنیمت جانا، جس نے صحت کے ایام کو غنیمت جانا، جس نے گرمی کے دنوں کو غنیمت جانا. یعنی جہاں انسان دور اندیشی سے غفلت میں پڑ جاتا ہے وہاں چینٹی نے اپنی دور اندیشی کو ظاہر کر دیا جب ان تمام موقعوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے رزق کو جمع کر لیتی ہے. مولا نے فرمایا وہ ڈھونڈتی ہوئی نکلتی ہے جبکہ اس کے رزق کی ذمہ داری لی جا چکی ہے اور وہ رحمان و رحیم کبھی اس کے رزق کو اس تک پہنچانے سے غفلت نہیں برتتا. ایک عجیب جملہ مولا نے کہا، فرماتے ہیں کہ اگر تم غور سے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں، کان میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخوں اور پیٹ میں جھکی ہوئی پسلیوں کی طرف دیکھو گے. مولا نے جو صفات اس کے بیان کی، چھوٹی آنکھوں، چھوٹے کان اور پیٹ میں جھکی ہوئی پسلیاں. جس زمانے میں علی نے یہ بات کی اس زمانے میں پیٹ میں چینٹی کے جھکی ہوئی پسلیوں کو دیکھنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں. اب دنیا نے جب اس خطبے کو مولا کے پڑھا اور آج جب انہوں نے مائکروسکوپ سے دیکھا اسے بہت بڑا کر کے تو دیکھا کہ واقعاً چینٹی کے پیٹ میں تو جھکی ہوئی پسلیاں موجود ہیں. کہا جب آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو 1400 سال پہلے علی کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیٹ کی تخلیق کا طریقہ کیا ہے.
تو اب عاقل ہو نہ ہو دو باتوں پر گواہی دیتی ہے کہ یا تو ولی وہ ہے کہ جس کے نگاہوں کے سامنے چینٹی بن رہی تھی، یا پھر علی کی وہ ذات ہے جس نے خود اپنے ہاتھوں سے چینٹی چیز کو وجود دیا، اتنی چھوٹی سی چینٹی اس کی جھکی ہوئی پھنس گیا۔ مولا نے فرمایا اگر تم وہاں دیکھو گے، اس کی آنکھوں میں چھوٹے سے کان نس موجود سوراخوں جھکی ہوئی پھنسلیوں کی طرف دیکھو گے تو تمہیں اتنی چھوٹی چینٹی میں توحید پروردگار کے شاہکار معجزے نظر آئیں گے، ہے نا؟ شاہکار معجزے نظر آئیں گے۔ ایک جملہ اتنی قیامت خیز کا مولا نے کہا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے نا ضعیف، ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعیف بول چال میں بڑوں کو بوڑھوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف، لیکن اصل میں اس کے معنی بڑھاپے کے نہیں۔ ضعیف ضعف یعنی کمزوری، ضعیف یعنی وہ جو کمزور ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جوانی کے بنسبت طاقت کم ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں ضعیف کہتے ہیں، لیکن ضعف کے معنی کمزوری۔ اور ضعیفی کے اعتبار سے اس زمین پر پھرنے والے جانوروں میں چینٹی ایک انتہائی ضعیف ترین مخلوق کا نام ہے۔ اس میں کیا طاقت ہے؟ چینٹی میں کتنی طاقت بتائے؟ کسی نے انگلی رکھ دی مر گئی، اتنی کمزور، لیکن مولا نے کیا جملہ استعمال کیا؟ مولا اپنے خطبہ میں بیان فرماتے ہیں کہ قابل تسبیح ہے وہ ذات جس نے اتنی کمزور اور ضعیف مخلوق کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ ہے نا توجہ؟ اتنی کمزور ضعیف مخلوق کو جس نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اس کی ذات قابل تسبیح ہے۔ مولا نے فرمایا پھر افسوس ہے کیا کہنے، یعنی توحید کا معیار کہاں سے کہاں پھیر دیا، اور فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس انسان پر جس نے اپنی آنکھوں سے چینٹی کو دیکھ لینے کے باوجود بھی اس کی توحید کا انکار کر دیا۔ ہے نا توجہ؟ مولا فرماتے ہیں افسوس ہے اس شخص پر جس نے اپنی آنکھوں سے چینٹی کو دیکھا اور اس کے بعد خدا کے وجود کا انکار کیا۔ توحید کی دلیل کے طور پر علی نے چینٹی کو پیش کیا۔ کہاں عظمت توحید پروردگار عالم اور کتنی حقیقت چینٹی کی، لیکن علی نے اسے اس کی دلیل پر پیش کیا۔ ہے نا توجہ؟ یہ چینٹی اور اس کا شعور، اس کی عقل کا یاد کہ اس کے شعور کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ وہ جب اپنے گھر بناتے ہیں، اگر آپ ان کے گھر سے گزرے اینٹ ہل سے، وادی ہل جسے وادی نمل جسے کہتے ہیں، اینٹ ہل سے، تو نظر آتے ہیں جیسے زمین میں مانو چھوٹے چھوٹے سپیڈ بریکر کی طرح جو بنے ہوتے ہیں، اوپر سے سوراخ ہوتا ہے، ایک ساتھ 50-100 لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہ جانے کیا، لیکن وہ ہے وادی ہے نا جہاں چینٹیاں رہتی۔ وہ اپنے گھر کو ایسے بناتی ہیں کہ صبح و شام تازی ہوا آئے، اور جو گھر میں رہنے والوں کی سانس کی وجہ سے جو ہوا خراب ہوتی ہے وہ باہر جائے۔ وہ اپنے گھروں کو اس انداز میں بناتی ہیں کہ اگر طوفان اور بارش ہو جائے تو پانی گھر میں اندر نہ آنے پائے بلکہ ایسے راستے سے باہر نکل جائے۔ جب ان کے گھروں کو غور سے دیکھا گیا تو انسانوں کی عقلیں حیرت رہ گئی کہ نہ کسی نے ویسا ایگریکلچر سیکھا ہے، نہ کسی نے ویسے گھر بنانے سیکھے ہیں، نہ کسی کے پاس اتنا شعور موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی چینٹی نے پوری انسانیت کو چیلنج کر دیا کہ بھائی تم سب سر جوڑ کر اگر بیٹھ جاؤ تو تمہارے بس میں نہیں ہے ایسا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں۔ تو دانے جب جمع کرتی ہے اپنے گھر میں لے جاتا ہے تو رکھ لیتی ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اگر دانے کو زمین پر رکھا جائے گا اور زمین کی جو نمی ہے اگر اس سے مس ہو جائے گی تو اس میں سے پودا پھوٹے گا۔ چینٹی کو یہ معلوم ہے، نہ جانے کس نے اسے سکھایا، ہے نا اتنی چھوٹی، تو لہٰذا پودا نہ پھوٹے اس لیے دانوں کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی۔
اور وہ ثابت رہے گا تو اس سے دانا اس سے جھاڑ ہو جائے گا. ہمارے گھر میں پریشانی ہے ذخیرہ کا اسے توڑ دو. لیکن دھنیا جو ہے، دھنیا جو چیز ہوتی ہے اسے وہ اگر آدھا ہو جائے تب بھی اس میں سے اٹھتا. تو جب وہ لا کر اپنے گھروں میں دھنیا جمع کرتی ہے تو اس کے 2 نہیں بلکہ اس کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں. اگر وہ یہ چھوٹی سی چینٹی لیکن اس کے شعور کا کیا عالم ہے. مولا کائنات نے اپنے خطبے میں اس کو عنوان بنا کر اسے یہ معراج عطا کر دی ہے. اب ساری روز محشر تک ساری دنیا غور کرتے رہے کہ علی نے آخر اپنے خطبے میں چینٹی کا ذکر کیوں کیا. تب اس کی حقیقتیں ظاہر ہوتی جائے گی تو انسان کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا یہ وجہ ہے کہ علی نے اسے اپنے خطبے کا عنوان بنایا. ویسی ہی تھی وہ وادی نم، توجہ رہے آپ کی، ایسی ہی تھی وہ وادی نم کہ جہاں سے سلیمان کے لشکر کا گزر ہوا. سلیمان کے لشکر کا جب گزر ہو رہا تھا تو وہ وادی نمل میں پہنچے. قرآن نے اس کا ذکر کیا اس واقعے کا کہ وہ ہوا میں ان کا تخت اڑا. ان کے خاص جو ہے، جو وزیر ان کے خاص اور ان کی جو حکومت کے جو خاص لوگ تھے وہ سب سلیمان کے ساتھ تخت پر 300 500 700 لوگوں کا 800 کافی تعداد کی لوگوں کی تخت ان پر آ سکتے تھے. وہ جو لکھی ہوئی ہے کہ بھئی بہت بڑا تخت جس پر سلیمان اپنے تخت پر اور ان کے مخصوص لوگ وہ سب بھی ان کے ساتھ آ سکتے، ہوا میں اڑاتے. اور جو باقی کا لشکر پرندے اوپر سے اڑتے تاکہ سلیمان پر دھوپ نہ پڑے، سر پر سایہ کرتے ہوئے اڑتے ہوئے ساتھ ساتھ جاتے. یہ بھی اڑ رہے ہیں، پرندے بھی اوپر اڑ رہے ہیں. اور جو باقی کی جو ان کا لشکر ہے وہ پیدل چلتا ہے پیچھے. کیوں یہ لوگ یہاں، مطلب ایک ایسا دبدبا سلیمان کے لشکر کے آنے کا کہ دور سے اگر کوئی دیکھے تو وہ حکومت سلیمان کی آج سے 1000 سال کے بعد کی ٹیکنالوجی میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو سلیمان کے لشکر میں طاقت موجود ہے. جس کے وزیر کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک پلک جھپکنے میں تختوں کو اٹھا کر دوسرے شہروں سے لا رہا ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان کو کتنا عرصہ لگے گا. ویسا سلیمان کا لشکر کہ اگر نکل جائے کسی بھی رخ میں تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کا سامنا کر پائے. کسی میں ہمت نہیں تھی لشکر سلیمان کے آگے کھڑے. ویسا لشکر سلیمان گزرتے گزرتے ایک دن وادی نمل پر سے گزرنے لگا. چینٹیوں کے اینٹل یعنی وادی نمل پھولوں کے محلے سے گزر گیا. اب وہ طاقت سلیمان کے لشکر کی. رانی نے یہ منظر کو دیکھ لیا، چینٹیوں کی جو رانی ہے اس نے دیکھ لیا لشکر سلیمان آ رہا. شعور کا قرآن نے کہا کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اس نے کہا اپنی چینٹیوں سے، رعایا سے، رانی نے دوسری چینٹیوں سے کہا کہ اے چینٹیوں، یا ایتھا النمل یعنی پوری چینٹیاں، جتنی بھی چینٹیاں، اے سب کے سب، دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا، جاؤ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں، اپنے گھروں میں، مساکن اپنے مسکن میں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کھندلتے ہوئے چلے جائیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو کہ تم ان کے پیروں تلے آ گئے. ہے نا توجہ؟ بس یہ بات کا کہنا تھا. ہوا میں چینٹی کے یہ الفاظ لے جا کر سلیمان تک پہنچا دیں. سلیمان کا لشکر اور وہ دبدبا کہ جو دنیا کے کسی سپر پاور کے آگے نہیں ہوتا، اس پورے لشکر کو ایک چینٹی نے روک دیا. پورے لشکر سلیمان کو ایک چینٹی نے روک دیا. سلیمان کا تخت ہوا سے اترا،
سارا لشکر آ کر جمع ہو گیا اور سلیمان نے کہا کہ بھئی عجیب چیز ہے، یہ تو ہمارے بارے میں بات کر رہے ہے نا، یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور سلیمان کے لیے قرآن نے کیا کہا کہ جب یہ بات چینٹی نے کہی تو قرآن نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا، توجہ رہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا، کہ سلیمان کے چہرے پر اس کی اس بات کی وجہ سے تبسم پیدا ہوا۔ سلیمان چینٹی کی جب بات انہوں نے سنی تو سلیمان مسکرانے لگے، فتبسم ضاحکا، مطلب اتنا مسکرائے کہ سلیمان کے دانت نظر آئے، اسے کہتے ہیں ضاحک، تبسم یعنی مسکرانا، لیکن فتبسم ضاحکا مطلب اتنا مسکرانا کہ دانت نظر آئے، ہے نا، اتنا انہوں نے مسکرایا اور کہا کہ اسے لاؤ ہم اس سے بات کریں، چینٹی کا بات کریں گے، وہ چینٹی لشکر سلیمان اور سلیمان کا، سلیمان جیسا دبدبا تو تھا نہیں دنیا میں کسی کا، کہ ایسے لشکر کا مالک اتنا قوی ترین بادشاہ، کہا اسے لاؤ ہم بات کریں۔ وہ چینٹی آئی، سلیمان نے ہاتھ بڑھایا اور سلیمان کے ہاتھوں پر وہ چینٹی پہنچ گئی، ہے نا توجہ؟ سلیمان نے اس چینٹی کو اپنے چہرے کے قریب کیا تاکہ اس سے کلام کرے۔ انیس نے اس منظر کو قلم بند کیا، انیس نے لکھا کہ پہنچے یہ نظم یوں شہ ذیشاں کے سامنے، جس طرح پائے مور سلیمان کے سامنے۔ انیس نے لکھا کہ بھئی میری یہ نظم جو میں لکھ رہا ہوں خدمت اہل بیت کے خاطر، وہ ان کے دربار میں ویسے ہی پہنچے کہ جیسے ایک چینٹی ہاتھوں پر سلیمان کے سامنے پہنچے۔ بھئی انیس و دبیر کی فکر کا کوئی کیا قید بتائے، کیسے باندھ دیا ہے تو بسر، پہنچے یہ نظم یوں شہ ذیشاں کے سامنے، جس طرح پائے مور سلیمان کے سامنے، جیسے سلیمان کے ہاتھوں پر وہ چینٹی رکھی ہوئی تھی ویسے ہی میری یہ نظم حسین کے دربار پہنچ جا، کہ جہاں حسین سلیمان جیسے ہو میری نظم ان کے ہاتھوں پر چینٹی کی طرح ہو، چین پہنچ جا لے کر اور جو ہے نا، تو کہا کیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، سلیمان مسکرائے۔ اب یہاں اللہ نے ایک نئے عنوان کو، ایک نئے عنوان کا ذکر اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عنوان ہے مسکراہٹ، وہ عنوان ہے مسکراہٹ۔ اب اسلام کون سا مذہب ہے؟ توجہ رہے دیکھیں آپ، اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہنسنے کو منع کیا ہے، مسکرانے کو پسند کیا ہے نا، ہنسنے کو منع اسلام نے پسند نہیں کیا، جو چیخ کر ہنستے ہیں زور سے، ایسے لوگوں کو اسلام نے پسند نہیں، لیکن مسکراہٹ کو اللہ نے پسند کیا، ہنسنے والوں کی تنبیہ کی، مسکرانے والوں کی تعریف کی، ہے نا، فرق دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہنسنے اور مسکرانے میں کیا فرق ہے، لیکن اللہ نے ہنسنے کو منع کیا، مسکرانے کو قبول کیا، اسی لیے انہوں کی تنبیہ ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہمارا ذکر جب بھی سنتے تھے تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہنستے تھے، اسی لیے اللہ نے ہنسنے والوں کو پسند نہیں، لیکن مسکراہٹ کو اللہ نے پسند کیا، فرمایا کہ ایک مومن کو یہ چاہیے کہ جب اپنے مومن بھائی کی طرف دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراتے ہوئے نظر آئے، ہے نا توجہ؟ یعنی مسکراہٹ کو اللہ نے پسند کیا، ہنسنے کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اسی سبب سے رسول خدا کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ ہنس رہے تھے، جب بھی آپ کو ملے گا تو اتنا ہی کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ لیکن سلیمان کے لیے تو اللہ نے اتنا کہا کہ سلیمان اتنا مسکرائے کہ ان کے دانت نظر آ گئے تھے، موسیٰ علیہ آدم کے لیے ایسے نہیں ملتا کہ کبھی ایسا مسکرائے کہ ان کے دانت نظر آ گئے تھے، ہے نا، یعنی مسکراہٹ بھی نبی تلی ہوئی۔
اللہ نے ایک عنوان چھڑا مسکرانے کا، اسی سبب سے کہا کہ دیکھو جب مومن کی پہچان کی ہم یہ تمہیں صفت دے رہے ہیں کہ جب بھی علی کا تذکرہ سنتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی اور اسے طول دیکھیے، توجہ رہے ورنہ بات تیزی سے آپ کی خدمت میں کرنی ہے نا۔ یعنی مسکرانا کتنی عظیم بات ہے۔ سلام کرتے ہوئے مسکرائے، مومن کو دیکھیں تو مسکرائے، ذکر علی سنیں تو مسکرائے، کوئی آپ کی خدمت کے لیے آگے بڑھے تو مسکرائے، ہے نا، کسی کو رخصت کرے تو مسکرائے، کسی کا استقبال کرے تو مسکرائے، کوئی بات اچھی دکھ جائے تو مسکرائے۔ یعنی اللہ نے کئی موقع دیے مسکرانے، لیکن اللہ نے ہنسنے کو پسند نہیں کیا۔ تبسم کی داستان اللہ نے، ویسے ہی اب تبسم کے لیے اگر آپ نکل جائے تو تاریخ میں ایک تبسم ہے کہ جو مسکرا رسول خدا کے چہرے پر آ جاتا تھا۔ کہا کہ بھائی جب کبھی بھی علی کا سامنا ہوتا تو علی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی رسول خدا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ بھائی توجہ ہے نا، رسول اعظم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے پروردگار کے مقرب بندوں کی سنت۔ اس طرح سے وہ مسکراتے چلتے ہیں۔ ایسے ہی اگر مسکرانے کی داستان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک ایسا تبسم ہے جو عالمین میں مشہور ہو، آسمان و زمین میں جس مسکرانے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ ہے کربلا کے میدان میں کربلا میں عاشور کے دن ویسے کرب و مصیبت کے عالم میں ایک 6 مہینے والے کا مسکرانا، ایک 6 مہینے والے کا مسکرانا ہے نا۔ توجہ کہ وہی 6 ماہے کی مسکراہٹ اور مسکراہٹ علی اصغر عالمین میں عنوان بنی ہوئی، لیکن جو امام کا فرزند ہے وہ ایسے ہی 6 مہینے کے بچوں کی طرح نہیں مسکراتا، لیکن اگر علی اصغر نے مسکرایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے نا؟ توجہ رہے آپ کی، کیوں مسکرایا میں کربلا کے میدان؟ اب دیکھیے اس مسکراہٹ میں راز چھپا ہوا ہے۔ سلیمان کی مسکراہٹ آخر کس وجہ سے ہوئی؟ سلیمان کیوں مسکرائے؟ سلیمان مسکرائے اس چینٹی کی بات پر، ہے نا، جب اس نے کہا کہ جاؤ قرآن میں تبسم ضاحکا من قولہا، چینٹی کی اس بات پر انہوں نے مسکرایا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کھلا دے۔ تو سلیمان مسکرایا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ چینٹی نے یہ سمجھا کہ ہم اسے کھندلتے ہوئے چلے جائیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، توجہ رہے، دیکھیں قرآن ایک ایک لفظ میں قیامت رکھتا ہے۔ یشعرون یعنی خود چینٹی نے کیا لفظ استعمال کیا؟ شعور۔ انہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہوگا تمہیں کھندلتے ہوئے چلے جائیں۔ تو سلیمان نے کہا کہ بھائی یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایسے کھندلتے ہوئے چلے جائیں گے جیسے انسان جاتے۔ خدا نے ہمیں نبی بنایا، نبی معصوم ہوتا، معصوم کسی پر ظلم نہیں کرتا، چاہے وہ ایک چینٹی ہی کیوں نہ ہو، ہے نا توجہ؟ بھائی معصوم کو تو چھوڑ دیجئے، نبی کی بات کیا کرے۔ حدیث نے ایک اور بات لکھی، حدیث لکھتے ہیں کہ گناہ کا بوجھ جو گردن پر ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے، ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہوں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے، رہی غرور سے نفرت خجستہ پاروں کو، قلم کی طرح چلے جب بھی سر جھکا کے چلے، کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی، کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائے مال کبھی، چلے جو راہ تو چینٹی کو بھی بچا کے چلے۔ چینٹی کو بھی بچا، یعنی جب یعنی پرہیزگاری کا یہ ایسا عالم کہ جہاں انسان کو شعور ہوتا ہے کہ
ایک چھوٹی سی مخلوق کو اذیت نہیں دی جانی چاہیے۔ سلیمان نے کہا کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی سلوک بدلتے جائیں گے؟ میں نبی ہوں معصوم، اگر تم راستے میں ہوتے تو ہم بازو سے چلے جاتے، ہے نا؟ لیکن کیونکہ اس نے عقل مندی کی بات کی اور سلیمان کے شعور پر حرف اٹھایا کہ بھئی آپ نے سمجھا نہیں یہ بات کیا تھی، تو سلیمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ہے نا؟ چینٹی پر کوئی الزام نہیں، اس نے اپنی جگہ عقل مندی کی بات کی، لیکن اس کا شعور سلیمان کے شعور تک نہیں پہنچ سکتا، ہے نا؟ اسی لیے سلیمان مسکرا گئے کہ اب تم سے کیا کہیں، ہے نا؟ تم نے بات تو عقل مندی کی لیکن تمہیں ہمارے شعور کا کہاں پتا ہے، اسی لیے انہوں نے مسکرا دیا۔ میدان کربلا میں حسین نے آواز دی، اور حسین کی آواز تھی کہ کون ہے جو میری نصرت کے لیے آئے، حل من ناصری ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کے لیے آگے آئے۔ جب یہ سوال سنا حسین کا تو ملائکہ اجنہ سب کے سب حسین کے اطراف میں جمع ہوئے، کہ یا حسین ہم آپ کی مدد کے لیے آئے۔ حسین نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، کہ جب آپ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ نے مدد کے لیے آواز بلند کیوں کی، ہے نا صاحب؟ جب مدد نہیں چاہیے تو کیوں پوچھا حل من ناصر ینصرنا، اور جب پوچھا تب ہم آئے تو آپ نے کہا ہماری مدد نہیں چاہیے۔ لیکن جب اس سوال کے جواب کے لیے علی اصغر نے لبیک کہا تو حسین نے علی اصغر کی مدد کو قبول کیا۔ کہا کیا وجہ ہے کہ ملائکہ کی مدد قبول نہیں کی لیکن علی اصغر کی مدد کو قبول کیا، ہے نا توجہ؟ وجہ کیا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ملائکہ نے حسین کے سوال کو سمجھا ہی نہیں۔ ملائکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو جنگ میں لڑنے کے لیے مدد چاہیے، اور اس وجہ سے آ گئے تھے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حسین نے کہا کہ مجھے میدان جنگ میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے نا، اسی سبب سے تمہاری مدد کو قبول نہیں کیا جا رہا، لیکن مجھے مدد ہے کسی ایسی ہستی کی جس کا کربلا میں شریک ہونا میری فتح کا اعلان بن جائے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی کسی ایسی ہستی کے کہ جس کے شریک ہونے سے میری حقانیت سب پہ آشکار ہو جائے، کسی ایسی ہستی کے شریک ہونے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے میں قیامت تک کے لیے مظلوم اور میرا مقابل روز محشر تک کے لیے ظالم ثابت ہو جائے، اور یہ علی اصغر کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر علی اصغر کی شرکت کربلا کے میدان میں نہ ہوتی تو تاریخ آنے والے دنوں میں لکھتی کہ بھئی دو لوگوں کا حکومت پہ جھگڑا ہوا اور تخت خلافت کے لیے لڑائی ہوئی اور کربلا کا میدان اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے نا۔ لیکن علی اصغر کی شرکت نے اس گنجائش کو ختم کر دیا، کہا کہ اگر تخت و تاج کی لڑائی ہوتی، اگر حکومتوں کی لڑائی ہوتی تو اس تخت و تاج کی اور حکومت کی لڑائی میں تو بڑے لڑتے، ایک چھوٹے 6 مہینے کے بچے کی لڑائی کی کیا ضرورت ہے، اسے تخت و تاج سے کیا کام ہے نا توجہ کی۔ تو لہٰذا جس نے بھی 6 مہینے کے بچے کو قتل کیا وہ صرف تخت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ انسانیت کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، کیا بات واضح ہے نا؟ وہ انسانیت کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور جس کی طرف سے یہ بچہ آیا ہے اس کے حق اور مظلوم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حسین کا قیام در حقیقت میں علی کی ولایت کو حق ثابت کرنے کے لیے مددگار چاہیے تھا، نہ کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مددگار۔ اور علی اصغر کی شرکت نے علی کی ولایت کو مظلوم ثابت کر دیا اور علی کی ولایت کو حق ثابت کر دیا۔ کہا اس علی اصغر کی شرکت کے بغیر ولایت علی کی حقانیت کو حرف اٹھ سکتا ہے، لہذا حسین نے مدد چاہی۔
چاہیے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اس مدد میں لبیک علی اصغر نے کہا. تو جب علی اصغر نے لبیک کہا تو حسین نے کہا ہمیں آپ کی مدد چاہیے کیونکہ آپ کے بغیر ولایت علی کی مظلوم ہونے کی دلیل آپ کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتی، لہذا علی اصغر کی مدد شریک ہوگی. تو اب علی اصغر کے چہرے پر آئی مسکراہٹ. کب؟ اسی لیے کیونکہ جب دوڑتے ہوئے آسمان سے ملائکہ حسین کی مدد کے لیے آئے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے خلوص میں یا ان کے شعور میں کوئی عیب اور نقص نہیں تھا. ان کے خلوص میں اور ان کے شریک ہونے میں، ان کے جذبے میں، ان کی عقل میں کوئی بھی عیب نہیں تھا. وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ حسین کی مدد کریں. لیکن علی اصغر کی مسکراہٹ نے یہ بتایا کہ تمہاری کوششیں، یہ تمہارا دوڑ کر آنا در حقیقت میں تمہاری نادانی کی دلیل ہے. سلیمان نے جیسے مسکرایا تھا، چینٹی نے جب کہا کہ گھروں میں چلے جاؤ تاکہ تم ان کے لشکر سے محفوظ رہو، تو اپنے مقام پر چینٹی نے عقل مندی کی بات کی، لیکن سلیمان کی جو فکر ہے وہاں تک اس کی عقل نہیں پہنچی. اس وجہ سے سلیمان نے مسکرا دیا. ویسے ہی جب ملائکہ دوڑ کر آئے تو وہ اپنی طرف سے شعور کی دلیل دے رہے تھے، لیکن انہیں حسین کے سوال کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. وہ اپنی طرف سے شعور کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں حسین کے سوال کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین میدان جنگ میں مددگار چاہتے ہیں، جبکہ حسین کو حفاظت ولایت علی میں مددگار چاہیے تھا. کیونکہ ملائکہ کا شعور وہاں تک نہیں پہنچا، اسی لیے ان کی لاشعوری پر علی اصغر کو مسکراہٹ آ گئی. جیسے اس چینٹی کی لاشعوری پر سلیمان نے مسکرایا، ویسے ہی ملائکہ کی لاشعوری پر علی اصغر نے مسکرایا. تو اب قرآن کے اس تبسم والے واقعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علی اصغر کے آگے ملائکہ کا پورا لشکر، جس میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل شامل ہے، یہ ملائکہ کا پورا لشکر علی اصغر کے سامنے ویسا ہی ہے کہ جیسے سلیمان کی علی اصغر کے سامنے ویسی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ جیسے سلیمان کی ہتھیلی پر ایک چینٹی رکھی ہوئی ہو. کیونکہ ملائکہ کو یہ سوال سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ حسین چاہتے کیا ہے. کہا کہ آپ نے ہمیں مدد کے لیے بلایا، ہم جب مدد کرنے کے لیے آئے تو آپ نے رد کر دیا، مطلب پریشان ہے. تو علی اصغر نے انہیں سمجھایا کہ تم نے نہیں سمجھا کہ حسین نے کس مدد کے لیے بلایا. جنگ میں مدد نہیں چاہیے، علی کی ولایت کی حفاظت کے لیے مدد چاہیے. اسے سوائے میرے اور کوئی پورا نہ کرے. ملائکہ کی اس لاشعوری پر علی اصغر کو تبسم آ گیا. کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اسی لیے کیونکہ جو امام کا کلام ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. اب چاہے کوئی ملک ہی کیوں نہ ہو، انہیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ خود امام کے دربار سے توفیق نہ حاصل ہو جائے. بھیا کوئی اپنی زندگی میں پڑھ لکھ کر تو جبریل سے زیادہ آگے تو نہیں بڑھ سکتا. جس نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے وہ خود آیتوں سے کتنا واقف ہوگا، وہ کتنا حدیث سے کتنا واقف ہوگا. اتنے بڑے شعور کے باوجود امام کے جملے کو نہیں سمجھ پایا. اتنے بڑے شعور کے باوجود جب امام کے جملے کو نہیں سمجھ پایا تو فضائل امام اس کی کیا سمجھ میں آئیں گے. لیکن انہیں تمام فضائل اہل بیت سمجھ میں آئے ہیں کیونکہ اہل بیت نے انہیں توفیق عطا کی ہے کہ تم سمجھ لو.
اور جہاں تک توفیق ہے وہیں تک سمجھا، اور جہاں سے توفیق رکی اس کے آگے انہوں نے نہیں پہچانا. اتنا نہیں پہچانا کہ امام کے 6 مہینے کے بچے نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں تو شعور ہی نہیں بھئی. آپ آسمان پہ تسبیحات پڑھتے ہو، تحلیلات پڑھتے ہو، تکبیروں سے آواز گونج رہی، لیکن تمہیں حسین کا سوال سمجھ میں نہیں. بھئی توجہ رہے، ملائکہ کو جب امام کے دہن کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تو انسان کو ان کی فضیلتیں کیا سمجھ میں آئی گی؟ جس نے فضائل علی پر اعتراض کیا اور حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو جبریل سے بڑا سمجھ لیا ہے نا. کیونکہ جب تک توفیق نہ حاصل ہو اس وقت تک انہیں شعور حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک انہیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ دیکھو طارق، تم سمجھو کہ امام ہوتا کون ہے؟ امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس کلمے کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کلمہ وہی سمجھے گا کہ جنہیں اس نے توفیق بتا دی. توجہ رہے، دیکھیے یہ انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے، نوجوان بھائیوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے. فضائل علی توفیق سے دل میں اترتے ہیں، دعاؤں سے دل میں اترتے ہیں، منتوں سے دل میں اترتے ہیں، اسے عقل و فکر و شعور سے نہیں اترتے ہے نا. دعا کرنی پڑتی ہے کہ پروردگار یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہمیں سمجھا، تب کہیں جا کر سمجھ میں آتی ہے نا. ورنہ کوئی اگر یہ اس غلط فہمی میں کہ ہم اپنے علم سے سمجھ لیں گے، ہم اپنی عقل سے تول کر جان لیں گے، تو اسے کبھی ہرگز سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ان کی توفیق نہ حاصل. فضائل آپ اگر ان کے کلام کی انتہا دیکھیں تو فضائل میں بھی ویسے، ان کے کلام کے اسرار مصائب میں بھی ویسے. اور آپ کی خدمت میں یہ بار بار اس چیز کو دہراتے ہوئے آگے بڑھے کہ جس ذات مقدس کی شہادت کے ایام ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ جس میں علی کی مظلومی سب سے زیادہ ظاہر ہوئی. مولا کائنات کی رسول اعظم کے بعد ہی کی تنہائی کو دیکھ کر سید کا گریہ کبھی نہیں تھمتا. جب وہ رسول خدا کے بعد مولا کو اکیلے اور تنہائی میں مبتلا ہے تو کوئی اندازہ لگائے کہ سیدہ کے گزر جانے کے بعد علی کی تنہائی میں کتنا اضافہ ہو گیا. اور ایسا غم، یعنی دیکھیں امام کے لیے کیا، امام کسی کے درد کو ویسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے جسے درد محسوس ہو رہا ہو. دنیا میں اللہ نے ماں کا رشتہ بڑا عظیم بنایا ہے، لیکن ماں بھی اس بات سے قاصر ہے کہ اپنی اولاد کے غم کو ویسے ہی سمجھے کہ جیسے اس کی اولاد گزر رہی ہے. جسے درد ہے اسے معلوم ہے، لیکن امام کو ہوتا ہے کہ امام جسے جیسے درد ہو رہا ہے اس درد کو خود بھی محسوس کرتا ہے. یعنی سیدہ پر گزرنے والی مصیبت سے علی کے وجود پر اتنا اثر پڑ گیا کہ دیکھنے میں بھلے ہی لوگوں کو علی نظر آ رہے ہو، لیکن اندر سے علی ویسے ہی ٹوٹ چکے تھے کہ جیسے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اپنے باطن میں مولا کائنات ان تمام مصائب سے گزر رہے تھے کہ جیسے شہزادی کونین، اور اس طرف سے عصمت کی منزل یہ تھی کہ روایات نے کیا لکھا، روایات نے یہ منزل لکھی کہ اس دروازے کے سیدہ کے پہلو پر گرنے کے بعد سے کسی نے بھی سیدہ کو سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھتے ہوئے نہیں. اب تسبیح میں کتنا وزن ہوتا ہے،
اپنے ہاتھوں سے سیدہ چکی پیس رہی ہے. کہا جس کے ہاتھ سے تسبیح نہیں اٹھ رہی تھی آج اس کے ہاتھوں میں یہ قوت کیسے کہ چکی پیسنے لگ جاؤ. اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی, اپنے ہاتھوں سے روٹی ڈالی, لیکن اس کے پیچھے دراز چھپا ہوا تھا کہ آپ کی تکلیف و درد وہ کہاں چلا گیا. تو اس کا اظہار اس جملے سے ہوا جب ان ہاتھوں سے روٹی ڈالنے کے بعد ایک نوالا اپنے ہاتھوں میں لیا اور آواز دی, اے کربلا کے بھوکے اور پیاسے حسین, اے میرے حسین میرے قریب آ جا. ماں کی ہاتھوں سے روٹی کا یہ نوالا لے حسین کہ قلب سے کربلا کے میدان میں پانی کی ایک بوند بھی ملنے والی ہے. اللہ رے عصمت و ولایت کا یہ احساس, اس احساس میں مولا کی مظلومی آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ علی کتنا مظلوم ہو گئے, کتنا زیادہ تنہا ہو گئے. اس ایک جملے پر آپ کی خدمت میں مجلس تمام ہے, جس سے یعنی آج جب کتاب میں اپنی آنکھوں سے کوئی مومن یہ پڑھتا ہے کہ کسی بات سے علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے, تو آج بھی مومنین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ مولا ایسا مظلوم ہو گیا, امیر المومنین ساری کائنات کا مالک, کہ اس کی آنکھ سے آنسو روا ہو. بس یہ واقعے کے ساتھ مجلس تمام. شہزادی کونین نے اس درد و مصیبت کے ایام گزارے, اور جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت قریب آیا تو مولا کائنات کو اپنے قریب بلایا. شہزادی نے کہا, یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں انہیں آپ یاد رکھیے. کہا, اے دختر رسول وصیت ہے کیا؟ کہا, وصیت یہ ہے یا علی کہ مجھے غسل آپ دیں گے, مجھے کفن آپ پہنائیں. علی کی نگاہوں کے سامنے رسول خدا کی ایک نشانی جو اپنے گزرنے کا ذکر کر رہی. علی نے اپنے دل کو تھام لیا, ہے نا, اپنے کلیجے کو, اپنے درد کو چھپائے رکھے, خاموش رہے. شہزادی نے فرمایا کہ یا علی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائیے. تو رات کے وقت جنازہ اٹھے, یہ وصیت شہزادی کونین کی مومنین پر واضح ہوئی, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ مجھے غسل بھی رات کے وقت دینا. کہا کہ جنازہ رات میں اٹھے اور غسل بھی رات میں دیا جائے, اس کا سبب کیا ہے؟ کہا رات کے اندھیرے میں جب اس زخم کو علی نے اپنے ہاتھوں سے محسوس کیا تو چیخ پڑی. اگر دن کے اجالے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو علی پر بجانے کون سی مصیبت گزر. سیدہ نے علی کی مظلومی کو بڑھانا نہ چاہا, کہ یا علی آپ غسل بھی رات کے وقت دیجیے گا, جنازہ بھی رات کے وقت اٹھائیے گا. اور اس وصیت میں ایک جملہ اور تھا, اور شہزادی نے فرمایا کہ یا علی میرے جنازے میں یہ لوگ شریک نہ ہونے والے. آپ میرا جنازہ ان لوگوں کے بغیر اٹھانا, وہ میرے جنازے میں نہ آئے. یہ وصیتیں تھی. ایک قیامت علی کے گھر پر ٹوٹ پڑی جب رسول خدا کی دختر اس دنیا سے گئی. اب مولا کائنات کے لیے وہ موقع آیا کہ جب غسل و کفن پہنانا تھا اور اس کے بعد جنازہ اٹھانا تھا, لیکن علی کے ذہن میں وہ وصیت گونج رہی کہ شہزادی نے کہا کہ میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آنے. بس مجلس تمام ہے. ایک مرتبہ اس وصیت کو ذہن میں رکھ کر جب کفن پہنانے کے لیے جا رہے تھے تو مولا کائنات نے اپنے بچوں کو قریب بلایا اور حسن و حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا, اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے علی نے لگا لیا.
ایک باپ بڑی مظلومی سے اپنے بچوں کے آگے وصیت کر رہا تھا، اور مولا نے کہا کہ دیکھو آپ کی اماں نے یہ وصیت کی ہے کہ ان کے جنازے میں وہ لوگ شریک نہ ہونے پائے، تو علی کی تم سے بس اتنی ہی التجا ہے کہ کفن پہنا دینے کے بعد جب میں ماں کی دیدار کے لیے تمہیں بلاؤں تو اپنے ماں کے خاموش چہرے کو دیکھ کر گریہ کرنے میں، رونے میں اپنی آواز بلند نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے